اللہ رب العالمین کی رحمت بہت ہی زیادہ وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے سامنے اپنے رحمت کے وسیع ہونے کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ رب العالمین نے انہیں توبہ اور استغفار کے مواقع انہیں بتلائے ہیں۔ ایک موقع اغن اللیالی، یعنی وہ رات جو سب سے زیادہ مہنگی رات ہے، سب سے زیادہ قیمتی رات ہے، سیدۃ اللیالی، وہ رات جو تمام راتوں کی سردار ہے، یعنی لیلۃ القدر کی رات، جو سال میں ایک مرتبہ وہ رات آتی ہے، خیر من الف شہر، جس رات کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ رات 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کو بھی ہمیں موقع فراہم کیا ہے کہ اس رات کو ہم حاصل کر کر، اس رات میں محنت کر کر، اس رات میں اللہ رب العالمین سے رابطہ جوڑ کر، اس رات میں اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر رو کر توبہ تائب ہو کر ہم اپنے گناہوں کی بخشش کروا سکتے ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق سوال کیا، کہتی ہے فقلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ان وافقت لیلۃ القدر ما اقول، اگر لیلۃ القدر کی رات جو اغن اللیال ہے، سیدۃ اللیال ہے، تمام راتوں کی سردار ہے، سب سے مہنگی رات ہے، 1000 مہینوں کی عبادت سے اس رات میں عبادت کرنا افضل ہے، تو اگر اس رات کی موافقت میں کر لوں، یعنی اس رات کو میں حاصل کر لوں، میں اس رات کو پالوں، ما اقول، پھر میں کیا کہوں، میں کون سی دعا پڑھوں، کن کلمات کو ورد کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اگر اس رات کو آپ حاصل کر لیں تو آپ یہ دعا کیجئے گا کہ اے اللہ، تو درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، میرے گناہوں سے درگزر فرما۔ تو یہ موقع اللہ رب العالمین نے ہمیں فراہم کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف غافر اور غفور غفار جو کرایا ہے، پھر اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے گناہوں کے بخشش کے مواقع بھی بتائے، اور ایک موقع یہ ہے کہ بندہ اگر چاہتا ہے کہ اپنے گناہوں کی بخشش کرائے، توبہ استغفار کرے، تو اس سے پہلے وہ عمل صالح کرے، یعنی وہ نماز پڑھے، توبہ استغفار کرے، نوافل پڑھے، توبہ استغفار کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، توبہ استغفار کرے، روزے رکھے، وہ توبہ استغفار کرے، صدقہ خیرات کرے، توبہ استغفار کرے، کیونکہ عمل صالح کے بعد توبہ استغفار کرنا یہ اللہ رب العالمین کی رضا کا موجب ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رضا کا موجب ہے، اور بہت زیادہ پر اثر عمل ہے یہ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انہوں نے عمل صالح کیے، ان قریب اللہ رب العالمین اپنی محبت ان کو عطا کرے گا، وہ اللہ کی محبت کو حاصل کر لیں گے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، رحمان اپنی محبت ان کو عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین کی رضا اگر بندے کو تھوڑی سی بھی حاصل ہو جائے، وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، اللہ رب العالمین کی تھوڑی سی بھی رضا حاصل کرنا یہ ہر چیز سے زیادہ بڑی ہے، ہر شے سے زیادہ بڑی ہے۔ آپ کے ایک ہاتھ کے اندر دنیا جہاں کے
تمام چیزیں، تمام نعمتیں دے دیے جائے، اور آپ کے دوسرے ہاتھ میں، آپ کے دوسرے میزان کے اندر، پلڑے کے اندر اگر اللہ رب العالمین کی تھوڑی سی رضا وہ رکھ لیا جائے یا آپ کے ہاتھ میں دے دیا جائے، آپ کو اللہ کی تھوڑی سی رضا حاصل ہو جائے، تو وہ ہر شے پر حاوی ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی تھوڑی سی رضا ہر شے پر بڑی ہے، ہر شے سے زیادہ بڑی ہے، ہر شے پر فوقیت رکھتی ہے۔ اللہ کی تھوڑی سی بھی رضا اگر بندے کو مل جائے، دنیا و مافیہ سے وہ زیادہ بہتر ہے۔ اللہ کی تھوڑی سی رضا، تو بندہ عمل صالح کرے، عمل صالح کے بعد توبہ استغفار کرے، اور وہ استغفار کے جو اوقات وہ بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں بتائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ ایمان والے وہ سحری کے ٹائم میں اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرتے ہیں، یعنی وہ اٹھتے ہیں تہجد میں، تہجد پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد وہ بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کے ساتھ اپنا رابطہ قائم کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ ان کا رابطہ قائم رہتا ہے، اور توبہ تائب والا معاملہ جو ہے وہ قائم رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، سحری کے وقت اللہ سے بخشش کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو یہ وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کے اندر بتایا ہے کہ بہترین وقت ہے سحری کا وقت، کہ بندہ اٹھے، تہجد کی نماز پڑھے، اس کے بعد جو ہے توبہ استغفار کرے۔ یہ عمل جو ہے عمل صالح، تہجد کی نماز پڑھنا، پھر اس کے بعد اس وقت میں توبہ استغفار کرنا، اللہ رب العالمین کی رضا کا موجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے، وضو سے فارغ ہوتے۔ اب وضو دیکھیں ایک اچھا عمل ہے، افضل عمل ہے۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد آپ دعا پڑھتے تھے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ مرجو روایت ہے یہ، اللہ رب العالمین سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ مجھے جو ہے توابین میں سے بنا لے، اے اللہ مجھے جو ہے متطہرین میں سے بنا دے۔ اور ایک دعا یہ بھی ملتی ہے کہ آپ وضو کے بعد دعا کرتے تھے۔ اب وضو ایک اچھا عمل ہے، عمل صالح ہے، کہ بندہ وضو کرتا ہے اس نیت سے کہ میں نماز پڑھوں گا، میں جو ہے نفل پڑھوں گا، اس نیت سے بندہ وضو کر رہا ہے، اور اس کے بعد وہ دعا کر رہا ہے۔ عمل صالح کے بعد دعا استغفار، اور اس کے الفاظ، اس کے کلمات کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، جو کفارہ مجلس کی دعا ہے۔ یہی دعا جو ہے وضو کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے وضو کیا، وضو کے بعد آپ نے سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، اپنے وبحمدک، اپنے تعریف کے ساتھ اللہ رب العالمین کی تسبیح اور تحمید بیان کی۔ اشہد ان لا الہ الا انت، پھر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار اور تمام معبودان باطلان کا انکار۔ پھر اس کے بعد جو ہے استغفرک و اتوب الیک، اے اللہ میں تجھ سے اپنے بخشش کا مطالبہ کرتا ہوں، گناہوں کا بخشش کا مطالبہ کرنا۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہمیں ملتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طریقہ ہمیں بتلایا ہے، اس انداز میں ہماری تربیت کی ہے کہ عمل صالح کرے، عمل صالح کے بعد توبہ استغفار، یہ اللہ رب العالمین کے رضا کا موجب ہے۔ اس کی مثال اللہ نے قرآن میں بھی دی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم لوٹو عرفات سے جو ہے مشعر الحرام کی طرف، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ اب عرفات میں لوگ جو ہوتے ہیں، حالانکہ وقوف عرفہ یہ حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے، اور وہاں پر بندہ جو موجود ہوتا ہے اور وہ رکن اعظم میں شامل ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش کرا چکا ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتونی شوط غبرا، کہ یہ میرے پاس دنیا کے بڑے دور دور کناروں سے آئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اتونی شوطا غبرا،
یہ میرے پاس دور دور سے دنیا کے مختلف کناروں سے آئے ہیں، غبار آلود ہے، اور یہ یہاں پر آ کر جو ہے جمع ہو کر اور یہ توبہ استغفار کر رہے ہیں، تو وہاں پر قیام کرنا اور یہ حج کرنا یہ ویسے ہی گناہوں کے بخشش کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کی جزا جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج فلم یفسق ولم یرفس رجع کیوم ولدته امہ، کہ جو شخص حج کر کے لوٹتا ہے حالانکہ اس نے اپنے اس حج کے مناسک کے دوران کوئی فسق اور فجور کا گناہ کے کام کا اس نے ارتکاب نہ کیا ہو، تو فرمایا جب وہ لوٹے گا تو اس طرح لوٹے گا گویا کہ آج اس کی والدہ نے اس کو جنا ہے گناہوں سے پاک صاف ہو کر، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین کا فرمان سنیں کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، تم نے وقوف عرفہ میں شامل ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش کرا دی ہے اور ایک عمل صالح کا کام کیا ہے۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے فرمایا جب تم مشعر الحرام جاؤ، مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کی مسجد میں جاؤ، وہاں پر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھو، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کرتے تھے اس لیے کیونکہ آنے والا جو دن تھا عید کا دن یوم النحر، 5 مشکل ترین کام کرنے ہوتے تھے، جمرات کی رمی کرنا، حلق یا تقصیر سر منڈوانا، اور اسی طرح طواف افاضہ اور صفا مروہ کی سعی، قربانی، یہ 5 کام مشکل ترین کام اور تھکا دینے والا دن۔ اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں جا کر مغرب اور عشاء پڑھ کر آرام کرتے، پھر آپ رات میں جلدی اٹھتے اور آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور اللہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ مزدلفہ سے نماز پڑھ کر آپ روانہ ہوتے تھے اللہ کا ذکر کر کے۔ اب آپ دیکھیں کہ اس سے پہلے عرفات میں تھے، اس سے بھی پہلے ایک دن منا میں تھے، یہ عمل صالح کیے ہیں، اب رات کو آئے ہیں مزدلفہ میں، مغرب عشاء پڑھی، یہ بھی عمل صالح، اب صبح اٹھ کر جلدی اٹھ کر اور اللہ رب العالمین سے رابطہ قائم کیا ہے۔ عمل صالح کے بعد توبہ استغفار کا اللہ رب العالمین ہمیں حکم دے رہے ہیں، سورہ بقرہ کے اندر، قرآن کے اندر ہمیں یہ تربیت دے رہے ہیں کہ آپ جتنے بھی اچھے بڑے بڑے اعمال کر لو، عمل صالح کر لو، لیکن توبہ استغفار کے دامن کو نہیں چھوڑنا ہے۔ توبہ استغفار ہر صورت میں کرنا ہے تمہیں، عمل صالح کے بعد توبہ استغفار کرنا ہے، یہ اللہ رب العالمین کی رضا کا موجب ہے۔ اور جب بندہ عمل صالح کرے اور پھر اس کے بعد اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کرے، توبہ استغفار کرے، تو اس میں تواضع ہونا چاہیے، اس میں عاجزی ہونی چاہیے، اس میں انکساری ہونی چاہیے، اس میں ذرہ برابر بھی تکبر نہیں آنا چاہیے کہ میں عمل صالح کا بھی مرتکب ہوں، پھر اس کے بعد میں اللہ کے ساتھ رابطہ بھی قائم کرتا ہوں، راتوں کو اٹھتا ہوں اور دن کو روزہ رکھتا ہوں۔ اگر یہ تکبر اس کے اندر آ گیا اور اس نے اپنے اعمال کو بڑا سمجھا، دوسروں کے اعمال کو کم سمجھا، ان کو حقیر سمجھا، یقیناً اس نے اپنے اعمال کو برباد کر دیا۔ صحیح مسلم کے اندر اور کتب حدیث کے مختلف کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ ایک شخص نے ایک شخص کے متعلق کہا کہ فلان شخص کو کہا اللہ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، ان اللہ واللہ لا یغفر لفلان، اللہ کی قسم کھا کر اس نے کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں اللہ تعالیٰ فلان شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے گناہوں کو کبھی نہیں بخشے گا۔ اللہ رب العالمین کو غصہ آیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس نے میرے نام پر قسم کھائی ہے کہ میں فلان کو ہرگز نہیں بخشوں گا۔ کہا تو کون ہوتا ہے قسم کھانے والا؟ یہ تو میرا کام ہے کہ میں ایک لمحے میں کسی کو بخش دوں، ایک لمحے میں کسی کو پکڑ لوں۔ تم نے قسم کیوں کھائی؟ تم نے اپنے اعمال کو بڑا سمجھا، اس کے اعمال کو کم سمجھا، اس کو حقیر سمجھ کر تم نے یہ دعویٰ بولا کہ اس کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ اب سن لو، میں اسے تو بخشتا ہوں لیکن تمہارے اعمال میں برباد کرتا ہوں، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ تم نے اتنا بڑا دعویٰ بولا دیش میں آ کر، اور ہمارے ہاں معاشرے کے اندر ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو اپنے اعمال سے بڑے متاثر ہوتے ہیں، وہ اپنے اعمال کو بہت بڑا بہت اونچا سمجھتے ہیں، وہ اپنی محنت کو جو ہے بہت بڑا سمجھتے ہیں، لیکن دوسرے کے اعمال کو حقیر سمجھتے ہیں۔
دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، ان کی محنتوں کو کچھ نہیں سمجھتے، ایسے لوگ ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے، اور دینی اعتبار سے بھی ایسے لوگ موجود ہیں، دنیاوی اعتبار سے اگر آپ اداروں کے اندر چلے جائیں وہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی محنت کو محنت سمجھتے ہیں، دوسرے کی محنت کو محنت نہیں سمجھتے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ ٹھیک ہے، باقی سب غلط ہے، اپنی ذات سے سب سے زیادہ وہ متاثر ہے، اور ان کے اندر یہ تکبر اور یہ غرور موجود ہے کہ وہ اپنے عمل کو بڑا سمجھتے ہیں اور دوسروں کے عمل کو کچھ نہیں سمجھتے، ان کی ذات کو بھی کچھ نہیں سمجھتے، اور یقیناً یہ تکبر اور غرور انسان کو لے ڈوبے گی، اور اس سے منع کیا ہے۔ بندہ جتنا بھی زیادہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو اور جتنا زیادہ استغفار کرے اور توبہ طائب ہونے والا ہو اور جتنے زیادہ عبادت کرنے والا ہو، عمل صالح کرنے والا ہو، اس میں اتنی زیادہ عاجزی اور انکساری کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عاجزی اور انکساری کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، تفسیر طبرانی الکبیر کے اندر روایت موجود ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو سورہ نصر ہے قرآن کریم کی سب سے وہ آخری صورت ہے جو پوری نازل ہوئی، آیات کریمہ نہیں، یعنی وہ صورت جو پوری نازل ہوئی ہے۔ سورہ نصر جو قرآن کریم کی سب سے آخری صورت نزول کے اعتبار سے جو پوری نازل ہوئی ہے، اس کے بعد کوئی صورت پوری نازل نہیں ہوئی، آیات کو نزول ہوا ہے لیکن پوری صورت نازل نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول ہے طبرانی فی الکبیر کے اندر۔ تو سورہ نصر کے اندر اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ کی مدد اور فتح آ گئی، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھو گے لوگ فوج در فوج جو ہے وفد کے وفد دین اسلام میں داخل ہو رہے ہوں گے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس آپ تسبیح بیان کریں اور اپنے رب کی حمد بیان کریں اور اس سے بخشش کا مطالبہ کریں۔ تین چیزوں کا حکم دیا، ایک تسبیح اور ایک جو ہے تحمید اور ایک استغفار، ان تین چیزوں کا حکم اللہ رب العالمین نے سورہ نصر کے اندر اپنے پیغمبر کو دی۔ سورہ نصر یہ سورت صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کہتے تھے کہ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی سورت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجل بتایا ہے، آپ کا وقت بتایا ہے، کیونکہ ایک مشن والا جب بیچتا ہے کسی کو مشن پر، اور جب اس کا مشن پورا ہوتا ہے اس کو واپس بلاتا ہے۔ جس مشن کا آغاز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے اندر کیا تھا، اور کس انداز میں کیا تھا، بڑی تکلیفوں کے ساتھ، کبھی ان پر گندگی ڈالا جاتا، کبھی ان کے گلا گھونٹنے کی کوشش کی جاتی، کبھی بھاری پتھر اوپر سے گھرا کر ان کا سر کچلنے کی کوشش کی جاتی، اور آپ کے صحابہ کو کبھی جو ہے انگاروں پر لٹایا جاتا، اور کچھ کو سولی پر لٹکایا جاتا، اور کچھ کو شہید کر دیا جاتا۔ اس انداز میں جو ہے آغاز ہوا تھا اس مشن کا، اور وہ مشن آج مکمل ہو چکا ہے، مکہ فتح ہو چکا ہے، اور جو 9 ہجری ہے، 9 ہجری عام الوفود کہلاتا ہے، یعنی وہ سال جس سال وفد کے وفد لوگ آ کر اسلام قبول کر اسلام میں وہ داخل ہوئے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے مشن کے لیے جو بھیجا تھا پیغمبر کو، وہ مشن پورا ہوا۔ اب اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جس کی زندگی کے جو 10 سال تھے وہ مکہ کے ایوانوں میں، دعوتی ایوانوں میں گزرے، اور اس 13 سال جو ہے مکہ کے دعوتی ایوانوں میں گزرے، اور مدینہ منورہ کے جو 10 سال تھے وہ جہاد کے میدانوں میں گزرے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پیغمبر اب اپنے رب کی طرف سفر آخرت کی تیاری کیجئے، اور اس کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ تسبیح بیان کرے، اپنے رب کی حمد بیان کرے، اس سے بخشش کا مطالبہ کرے۔ آپ نے اپنا مشن پورا کر لیا، اس کے بعد تسبیح اور تحمید اور استغفار والے معاملے کو آپ جو ہے لازم پکڑے۔ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جب یہ سورت نازل ہوئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سجدے کے اندر کثرت سے دعا پڑھتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی۔ اب دیکھیں سبحانک اللہم تسبیح اور و بحمدک تحمید، اللہم اغفر لی گناہوں کی بخشش کا مطالبہ۔ یہ اللہ رب العالمین نے جب اپنے پیغمبر پر سورہ نصر نازل کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی زندگی کے حوالے سے آپ سن چکے ہیں کہ آپ کے 13 سال مکہ کے اندر کس طرح گزرے ہیں، 10 سال مدینہ منورہ میں کس طرح گزرے ہیں، آپ نے مشن بھی پورا کیا، لیکن اب آپ جو ہے سفر آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، اور آپ کس انداز میں تیاری کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ ایک انسان جب وہ عمل صالح کرتا ہے یا اس کا مشن کمپلیٹ ہوتا ہے، مکمل ہوتا ہے، وہ اپنی دعوتی مہم کے اندر کامیاب ہو جاتا ہے، کامران ہو کر لوٹتا ہے، میدان جہاد سے کامیاب و کامران ہو کر لوٹتا ہے، دعوتی معاملات کے اندر کامیاب و کامران ہو کر لوٹتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کا مشن پورا ہوتا ہے، اس کو جو ہے تسبیح اور تحمید کے ساتھ کام لینا چاہیے، توبہ اور استغفار کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور ہر وقت اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ یہ توبہ استغفار کا معاملہ بڑا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے، یہاں تک کہ کل روز قیامت جنت کے اندر، یعنی جنت کے عرفات کے اندر جنتی بھی وہ اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کے ہاں رجوع کرو، سچی توبہ کرو۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، وہ دن جس دن اللہ رب العالمین اپنے نبی کو اور اس کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے ان کو اللہ رب العالمین ہرگز رسوا نہیں کرے گا۔ فرمایا وہ ایسا دن ہوگا یسعی نورہم بین ایدیہم و بایمانہم، وہ دوڑے ہوں گے، ان کے دائیں جانب بھی نور ہوگا، ان کے بائیں جانب بھی نور ہوگا، ان کے آگے پیچھے بھی نور ہوگا، اور وہ اللہ سے دعا کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اے اللہ ہمارے نور کو مکمل فرما، واغفر لنا۔ اب دیکھیں جنت کے اندر، جنت کے عرفات میں جنتی لوگ اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کر رہے ہیں، واغفر لنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ جنت کے اندر جنتی موجود ہے، لیکن وہاں بھی یہ عالم ہے کہ وہ اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ تو معلوم ہوا گناہوں کے بخشش کا جو معاملہ ہے یہ زندگی سے شروع ہوتا ہے، اور یہ روز قیامت جنت کے اندر بھی جنتی اس معاملے سے پیچھے نہیں رہیں گے، توبہ استغفار کر رہے ہوں گے، اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کر رہے ہوں گے۔ تو ہر وقت اللہ کی طرف رجوع کیجئے، اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہم عفوک فی سکرات الموت، اے اللہ میں تجھ سے درگزری چاہتا ہوں، اے اللہ اس وقت جب موت کے سکرات مجھ پر آ جائے، جب موت کی سختیاں مجھ پر آ جائے، وہ سکرات جس کے بارے میں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الا ان للموت سکرات، الا ان للموت سکرات، اے اللہ موت کی سختیاں بڑی سخت ہے، یہ موت کے سکرات بڑے سخت ہے، یہ موت کی بڑی سختیاں ہے، جو موت کے سکرات ہے یہ بڑے سخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرے اللہم عفوک فی سکرات الموت، اور اسی طرح اللہم عفوک عند الممات، اے اللہ جس وقت آنکھیں اس دنیا سے بند ہو رہی ہو، اور جس وقت آنکھیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے بند ہو اور عالم برزخ میں کھل رہے ہوں، اے اللہ اس وقت جو ہے مجھے معاف کرنا، اے اللہ اس وقت مجھ سے درگزر فرما، اے اللہ اس وقت میرے گناہوں کو معاف فرما۔ اسی طرح ہم دعا کریں اللہم عفوک فی القبور، اے اللہ جس وقت میں قبر میں پہنچایا جاؤں، اے اللہ اس وقت درگزر فرما، اے اللہ اس وقت مجھ سے درگزر کرنا، میرے گناہوں کو نظر انداز کر لینا۔ اور اسی طرح اللہم عفوک فی المیزان، اے اللہ میں تجھ سے درگزر چاہتا ہوں اس وقت جس وقت میزان ترازو لگایا جائے گا، اور اس ترازو کے لگ جانے کے بعد جو ہے اس کے وزن کے حساب سے لوگوں کے جنت اور جہنم کے فیصلے صادر ہو رہے ہوں گے۔ اے اللہ اس وقت جب ترازو لگایا جا رہا ہو اللہم عفوک فی المیزان، اے اللہ اس وقت مجھ سے درگزر فرما۔ اللہم عفوک عند الصراط، اے اللہ جس وقت پل صراط پر مجھے گزرنا پڑے، اے اللہ اس وقت مجھ سے درگزر فرما۔ تو یہ درگزری کا معاملہ ہر وقت اللہ رب العالمین کے سامنے رکھنا چاہیے، ہر وقت اس دعا کو ہم پڑھیں
یہ شب قدر کی صرف دعا نہیں ہے، شب قدر میں تو اس دعا کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ بالخصوص شب قدر میں اپنے گناہوں کی معافی تلافی کراؤ، لیکن یہ دعا بڑی جامع ہے، اس دعا کو ہر وقت پڑھنا چاہیے، ہر وقت اللہ رب العالمین سے ہم یہ دعا کرے، اللہ رب العالمین ہمیں معاف فرمائے۔ اللہم عفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ جماعت کرا رہے ہیں تو فاعف عنا، یہ دعا ہمیشہ ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف جو کرایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرانے کے بعد اپنے بندوں کے گناہوں کے بخشش کے لیے مواقع ہمیں فراہم کیے ہیں، پھر اللہ رب العالمین نے ان مواقعوں کے بعد اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ جب میں جسے چاہوں پوری زندگی وہ گناہ کر رہا ہو، لیکن زندگی کے آخری کسی مرحلے میں وہ نیکی کر لے، اس نیکی کو میں پسند کر لوں، اس کی وہ ادا مجھے پسند آ جائے، تو میں اس کے تمام زندگی کے گناہوں کو بخش کر، اسے معاف کر میں اسے جنت میں داخل کر دوں۔ اور جو شخص پوری زندگی نیکیاں کر رہا ہو، لیکن زندگی کے آخری مرحلے کے اندر کوئی اس سے ایسا گناہ سرزد ہو جائے جو مجھے ناگوار ہو اور میری ناراضگی کا سبب بن جائے، تو میں اس کی پوری زندگی کی نیکیوں کو جو ہے ختم کر ضائع کر اس کو جو ہے میں جہنم کے اندر داخل کر دوں۔ یہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ سمجھایا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں یہ بتلایا ہے، تو ہم کسی کے بارے میں حکم جاری نہ کرے، کسی کے بارے میں فیصلہ نہ دے، کسی کے بارے میں اپنی طرف سے فتوی صادر نہ کرے، تو یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ایسے اختیار میں ہے کہ کسی کو اس کا اختیار نہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، لیکن یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان والے ہیں، عمل صالح کرنے والے ہیں، ان کے لیے ہے یہ معاملہ۔ تو ہر وقت اللہ رب العالمین سے حسن خاتمہ کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ سفیان ثوری جو ہے وہ حسن خاتمہ کا تذکرہ کرتے انتہائی رویا کرتے تھے، اور سلف صالحین حسن خاتمہ کا جب تذکرہ کرتے تو وہ رو رہے ہوتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا جو ہے خاتمہ کس انداز میں ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمالوں کا دار و مدار خاتمے کے ساتھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف کرایا ہے اور ہمیں یہ سمجھایا ہے کہ جس کا خاتمہ جس عمل پر ہوگا اور جس انداز میں ہوگا، اسی طرح وہ اٹھایا جائے گا اور اسی کے مطابق اس کے حوالے سے فیصلے صادر ہو رہے ہوں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف جو غافر، غفور، غفار جو بھی کرایا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کے بخشش کے حوالے سے، ہمیں ان کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جو مواقع بتائے ان مواقعوں کو سمجھ کر، ان مواقعوں کے بارے میں علم حاصل کر ان مواقعوں کے بارے میں جان کر، پھر ان مواقعوں سے فائدہ اٹھا کر اپنے گناہوں کی بخشش کا مطالبہ کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے۔ وقولوا لہذا استغفر اللہ لی ولکم